فرض کریں رات کے کھانے کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہے اور سب مل کر کھا رہے ہیں، اور اچانک کسی بات پر بلا وجہ ہی گرما گرمی ہو جاتی ہے۔ بالکل، ایک نوجوان بیزاری سے کرسی پیچھے دھکیلتا ہے، یا پھر فرض کریں دفتر میں کوئی ساتھی جھنجھلا کر اپنی فائل بند کرتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے، آپ ہر بات پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ جملہ تو ہم سب نے ہی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی سنا ہے یا شاید خود بھی بولا ہے۔ ہاں، مطلب یہ ایک ایسا جملہ ہے نا جو ہماری روزمرہ زندگی میں ایک آخری ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بظاہر یہ ایک عام سی شکایت لگتی ہے، ایک روزمرہ کی جھک جھک، لیکن یہ صرف ایک جھک جھک نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم اس ایک جملے کے خول کو توڑے نا تو اس کے اندر سے انسانی رویوں، رشتوں کے تناؤ اور ہماری اپنی غیر محسوس کمزوریوں کا ایک پورا لاوا ابلتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی بظاہر سادہ سے جملے کے پیچھے چھپی گہری نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اکثر الفاظ کو صرف آواز سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج کی ہماری اس گہری گفتگو کی بنیاد محمد فاروق راشد صاحب کا ایک بہت ہی زبردست مضمون ہے۔ وہ انسانی نفسیات کے طالب علم بھی ہیں اور اردو کے استاد بھی۔ یعنی انہوں نے الفاظ اور نفسیات دونوں کو ملا کر اس جملے کو ڈی کوڈ کیا ہے۔ بالکل، اور ہمارے اس سیشن کا مقصد کسی پر تنقید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جملہ محض ایک شکایت ہے یا پھر ایک ذہنی کیفیت اور تعلقی تناؤ کی علامت، تاکہ ہم سب، مطلب سننے والے بھی، اپنے رشتوں میں موجود ان چھوٹی چھوٹی خامیوں کو سمجھ سکیں۔ کیونکہ الفاظ واقعی صرف آواز نہیں ہوتے، ان کے پیچھے انسان کی پوری ایک نفسیات، اس کا پورا ڈیفنس میکینزم کام کر رہا ہوتا ہے، اور آج ہم اسی کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ تو چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ بظاہر تو یہ جملہ بڑا سادہ سا لگتا ہے کہ آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندرونی محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں، فاروق صاحب کے مضمون کے مطابق اس کے پیچھے 4 بنیادی نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ہمارا دفاعی ذہن، یعنی ڈیفینسو مائنڈ سیٹ۔ اچھا، یعنی خود کو بچانے کی کوشش۔ بالکل، انسان اپنی غلطی ماننے کے بجائے، یہ سوچنے کے بجائے کہ میں نے کیا غلط کیا، وہ سیدھا سوال اٹھانے والے پر ہی جوابی وار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں، مطلب مسئلہ مجھ میں نہیں آپ میں ہے۔ 100% درست۔ یہ دراصل ایک شیلڈ ہے۔ دوسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے عدم برداشت یا لو ٹالرنس، یعنی اختلاف رائے کو برداشت نہ کر پانا۔ ہاں، لوگ اختلاف رائے کو ایک ذاتی حملہ سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی نے ایک چھوٹا سا مشورہ دیا اور اگلے نے اسے اپنی ذات پر اعتراض کا نام دے دیا۔ ارے واہ، یہ تو ہم روزمرہ میں کتنا دیکھتے ہیں۔ اور تیسری وجہ اس سے بھی زیادہ گہری ہے، وہ ہے خود اعتمادی کی کمی۔ ایک منٹ، خود اعتمادی کی کمی کا اس جارحانہ جملے سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر تو بولنے والا بڑا غصے میں اور کانفیڈنٹ لگ رہا ہوتا ہے۔ یہی تو دھوکہ ہے۔ جب انسان کے اندر خود اعتمادی کم ہوتی ہے نا، تو اس کی انا بہت نازک ہوتی ہے۔ وہ ہر قسم کے فیڈ بیک کو مسترد ہونے یا ریجیکشن کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ اچھا، تو وہ اس ری ایکشن کے ڈر سے سمجھنے کے بجائے فوراً ڈیفینڈ کرتا ہے خود کو۔ بالکل۔ اور چوتھی وجہ ہے فوری سکون کی خواہش، یعنی اپنی کمفرٹ زون کو بچانا تاکہ کوئی انہیں یہ نہ بتائے کہ انہیں کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہمیں آئینہ دکھائے کہ بھائی ہمارے چہرے پر کوئی داغ ہے، اور ہم وہ داغ صاف کرنے کے بجائے کہنے لگے کہ تمہارا آئینہ ہی خراب ہے، تم تو ہمیشہ مجھے خراب شیشے دکھاتے ہو۔ بہت خوبصورت مثال دیا آپ نے۔ یہ اصل مسئلے سے دھیان ہٹانے والی بات ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک کراس سوال آ رہا ہے، کیا واقعی ہمیشہ غلطی سننے والے کی ہی ہوتی ہے؟ مطلب کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ واقعی حقیقتاً ہر وقت صرف کیڑے ہی نکالتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور مضمون بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ بعض اوقات دوسرا شخص واقعی حد سے زیادہ تنقیدی ہوتا ہے، اور وہ آپ کے مثبت پہلوؤں کو مکمل نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں نا، کچھ لوگوں کی تو عادت ہی نکتہ چینی ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اسی الجھن کا شکار ہو کر جائز اور مثبت تنقید کو بھی اسی منفی خانے میں ڈال دے۔ یعنی ہم تمیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کون بھلائی کے لیے بول رہا ہے اور کون بلا وجہ طنز کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے رشتوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہوتی ہیں، خاص طور پر جب ہم عام انسانی نفسیات سے نکل کر اس رشتے کی طرف آتے ہیں جہاں یہ جملہ سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، والدین اور اولاد کا رشتہ۔
بالکل، مضمون کی روشنی میں جب اولاد اپنے والدین سے یہ جملہ کہتی ہے تو اس کے 4 بہت گہرے معنی ہو سکتے ہیں۔ 4 معنی؟ پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے جذباتی فاصلہ، یعنی والدین اور بچوں کے درمیان بات چیت میں وہ کھلاپن ختم ہو گیا ہے اور اب وہ براہ راست بات نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ ایک دیوار بن گئی ہے بیچ میں۔ دوسرا ہے دباؤ کا احساس، والدین مسلسل ہدایات دے رہے ہوتے ہیں، ان پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اولاد کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ انہیں ان کی مرضی سے جینے نہیں دیا جا رہا، سانس نہیں لینے دیا جا رہا۔ بالکل، اور تیسری وجہ ہے نئی نسل کی نفسیات، جسے ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں۔ یہ تو بہت عام ہے، آج کی نسل کو تو سکھایا ہی یہ گیا ہے کہ خود مختاری چاہو اور سوال کرو، جبکہ والدین اپنے تجربے کی بنیاد پر احتیاط اور ایک نظم و ضبط چاہتے ہیں، تو ٹکراؤ تو ہوگا۔ صحیح۔ اور چوتھا معنی کیا ہے؟ چوتھا پہلو یہ ہے کہ یہ جملہ اکثر والدین کی اپنی ہی تربیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ، یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ کیا مطلب کہ اولاد کا یہ شکوہ والدین کی اپنی تربیت کا عکس ہے؟ مطلب یہ کہ اگر بچپن میں گھر کے اندر مکالمے کے بجائے صرف حکم چلایا گیا ہو اور بچوں کی بات نہ سنی گئی ہو، یعنی اگر گھر کا ماحول کسی ملٹری کیمپ جیسا رہا ہو؟ ہاں، تو بڑے ہو کر جب اولاد کے پاس دلیل دینے کا ہنر نہیں ہوتا تو وہ اسی آمرانہ انداز میں رد عمل دیتے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک آہا مومنٹ ہے۔ مطلب والدین شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ الجھ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں بچے نے وہی طریقہ اپنایا ہے جو اس پر استعمال ہوتا رہا تھا۔ بالکل، یہ سن کر شاید بہت سے والدین کو اپنی تربیت کے انداز پر دوبارہ غور کرنا پڑے۔ یہ واقعی بہت فکر انگیز بات ہے۔ تو اب ہم نے مسئلے کی نفسیات کو تو سمجھ لیا، لیکن اس کا عملی حل کیا ہے؟ اگر گھروں میں یا دفتروں میں یہ کیفیت بن چکی ہے تو کیا کیا جائے؟ حل کی طرف آنا بہت ضروری ہے۔ والدین کے لیے سب سے پہلی اور اہم تجویز یہ ہے کہ غصہ کرنے کے بجائے خود احتسابی کریں۔ مطلب خود سے پوچھیں کہ کیا میں واقعی زیادہ تنقید کر رہی ہوں؟ جی، اور ایک دو طرفہ مکالمہ قائم کریں۔ خود سے سوال کریں کہ کیا میں صرف بول رہا ہوں یا بچے کی بات سن بھی رہا ہوں؟ ہاں، کیونکہ عموماً والدین کی نیت تو نیک ہوتی ہے، وہ بھلائی ہی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ اپنے سخت انداز کے پیچھے چھپی نیک نیت کو واضح کریں، صرف اصلاح پر زور نہ دیں بلکہ محبت کا اظہار بھی بڑھائیں۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا والدین کے لیے، لیکن اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی تو فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں نا۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ محض آرائی کے بجائے اپنے لہجے کو بدلیں۔ یعنی شکایت کے بجائے وضاحت کا لہجہ اپنائیں۔ بالکل، اگر وہ غصے میں یہ کہنے کے بجائے کہ آپ ہر وقت اعتراض کرتے ہیں، یہ کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میری بات مکمل سن نہیں پاتے، تو کتنا فرق پڑے گا؟ ہاں، یہ تو پوری بحث کا رخ ہی موڑ دے گا، احترام بھی برقرار رہے گا اور بات بھی ہو جائے گی۔ اور بچوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر بات اعتراض نہیں ہوتی۔ والدین کے پاس زندگی کا ایک ایسا تجربہ ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ صحیح۔ اگر میں اس پورے حصے کو سمیٹوں نا تو مجھے مضمون کا سب سے اہم نقطہ یہ لگتا ہے کہ اصل مسئلہ اعتراض کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ 3 چیزوں کا ہوتا ہے: انداز، وقت اور لہجہ۔ اگر آپ کا انداز ٹھیک ہے، وقت مناسب ہے اور لہجے میں ہمدردی ہے تو اعتراض دراصل رہنمائی بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے! آپ نے بالکل نچوڑ نکال کر رکھ دیا۔ اور اگر ہم اس بات کو بڑی تصویر سے جوڑیں نا تو خاندانی رشتوں کے علاوہ اس کا تعلیمی اور سماجی پہلو بھی بہت اہم ہے۔ سماجی پہلو سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا ہم مجموعی طور پر ایک عدم برداشت والے معاشرے کی طرف جا رہے ہیں؟ ہاں، اسی لیے مضمون میں ویژن اکیڈمی کا ایک بہت شاندار حوالہ دیا گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد صرف کتابیں پڑھانا یا ڈگریاں بانٹنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل مقصد بچوں کے اندر قوت برداشت پیدا کرنا، انہیں مکالمہ سکھانا اور اختلاف رائے کو مثبت انداز میں لینا سکھانا ہے۔ یعنی طلبہ کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ کلاس روم میں اگر استاد یا کوئی ساتھی ان کے نظریے سے اختلاف کر رہا ہے تو وہ ان پر ذاتی حملہ نہیں ہے۔ بالکل، ہر سوال اعتراض نہیں ہوتا اور ہر اصلاح در حقیقت بہتری کا ایک نیا موقع ہوتی ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ اگر ہم بچپن سے ہی تعلیمی اداروں میں یہ کلچر پروان چڑھائیں تو کل کو یہ بچے دفتروں میں اور اپنے رشتوں میں بھی تنقید کو مثبت انداز میں سننا سیکھ جائیں گے۔ جی، اس سے معاشرے میں تنقید کو برداشت کرنے اور ایک صحت مند مکالمے کا کلچر پروان چڑھے گا۔ زبردست۔
تو آج کی اس پوری گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا، آپ ہر بات پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں، یہ واقعی صرف ایک جملہ نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل نفسیاتی کیفیت ہے۔ ہاں، یہ ایک شکایت ہے، ایک دفاع ہے، اور بعض اوقات کسی رشتے کی ایک خاموش چیخ بھی ہے۔ اور رشتوں میں توازن پیدا کرنے کے لیے ہمیں مکالمے کو زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ بالکل، کیونکہ جہاں مکالمہ ختم ہوتا ہے نا، بس وہیں سے فاصلے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے فاروق راشد صاحب کے مضمون کا وہ آخری اور طاقتور جملہ یاد آ رہا ہے جو اس پوری بحث کا حاصل ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اعتراض سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اسے کیسے سنتے ہیں، اور جواب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اسے کیسے دیتے ہیں۔ کیا ہی شاندار بات ہے! واقعی سارا کمال ہمارے سننے اور ہمارے جواب دینے کے انداز کا ہی ہے۔ بالکل۔ تو چلیں آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم ایک ایسے سوال پر ختم کرتے ہیں جو شاید آپ کو ہمیں سب کو ایک نئی سوچ دے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم صرف ایک دن کے لیے، جی ہاں صرف ایک دن کے لیے، اپنے ارد گرد لوگوں کی باتوں کو ذاتی حملہ سمجھنا چھوڑ دیں تو ہم ان کے نام نہاد اعتراضات سے کتنا کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں۔ بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس تنقید سے ہم سب سے زیادہ بھاگتے ہیں وہی وہ مشورہ ہو جو ہماری زندگی بدلنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔